ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ہب لنا من لدنک انک انت الوہاب. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ بچوں، آپ نے ایک بار نوٹ کی ہے کہ میں مخاطب کرتی ہوں تو آپ کو مخاطب کر کے بات کرتی ہوں، اس لیے تاکہ آپ یہ پروگرام زیادہ غور سے دیکھیں اور آپ کو یہ اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ پروگرام آپ کے لیے بھی ہے. اور دوسری بات، میں آپ سے آج ایک بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے، جب ہم اسلام کی طرف سچے دل سے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور آزماتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مدثر کی ان آیات کے ذریعے حکم دیا کہ اب تم اعلانیہ طور پر اس دین کو لوگوں تک پھیلاؤ. یہ آیات یہ تھیں کہ اے چادر اوڑھنے والے اٹھیے اور اللہ کے عذاب سے ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑے پاک رکھیے اور ناپاکی کو ترک کر دیجیے. اور ان آیات کے نزول کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کام کا آغاز کر دیا، یعنی اس کو اعلانیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا شروع کیا. اب ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا شروع کیا تو بہت سے لوگوں نے مانا. نہیں، بہت سے لوگ جو ظاہری بات ہے ایک عمل پر وہ برسوں سے وہ کام کر رہے ہیں تو بہت مشکل تھا ان کے لیے وہ سب چھوڑنا. اور ایک دم جب کوئی ان کو مانا، انسانی نیچر ہے کہ وہ اگر کوئی غلط کام بھی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو یہی لگتا ہے کہ میں صحیح ہوں، میں غلط کام نہیں کر رہا ہوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیارے انداز، اتنی حکمت سے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ میں نے اس نبی کو علم کے ساتھ حکمت بھی عطا کی ہے، دانائی بھی عطا کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دین کا آغاز کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت مشکلات آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے بعد بنو ہاشم کو اور بالخصوص تمام قبائل قریش کو دعوت تبلیغ دینا شروع کر دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ ان بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دیجئے اور صرف اللہ کو ماننا شروع کر دیجئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے وہ زیادہ وہ ہو گئے کہ یہ کیا، یہ تو ہمارے آباء و اجداد کو برا بھلا کہتا ہے اور بتوں کی پوجا کرنے سے ہمیں روکتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک ہی اللہ کو مانو. اب یہ بات غور کرنی ہے کہ یہ کوئی غیر نہ تھے. یہ کون تھے؟ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب، عتبہ و شیبہ، ابو سفیان، ابو جہل اور ولید بن مغیرہ، عاص بن اوائل وغیرہ شامل تھے. ابو لہب اور زوجہ ابو لہب، ولید بن مغیرہ اور بعض دیگر مشرکین کی مذمت میں قرآن پاک میں بھی آیات ہیں اور واضح طور پر آیت نازل ہوئی. ایک صورت ہے سورۃ اللہب، آپ کو بھی پتہ ہے، کہ جس میں ابو لہب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اس کی بیوی کے بارے میں بھی. ان کفار اور مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کی انتہا کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھائے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کی گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو بھی کیا گیا. مختلف طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا. جب یہ سب کر کے وہ تھک چکے تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے، جن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے تھے، اور ان کو کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو روک دیجئے یا پھر ہمارے ساتھ میدان میں لڑائی کے لیے آ جائیے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا کہ بھتیجے ایسا نہیں کرو، تم نے قوم کو کیوں چیلنج کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا متغیر ہو گئے اور کیا جواب دیا کہ اے میرے پیارے چچا، اگر یہ کفار میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اللہ
کی دین سے نہیں ہٹوں گا، میں قائم رہوں گا، چاہے میری جان بھی کیوں نہ چلی جائے، میں اپنے رب کے دین سے نہیں ہٹوں گا۔ اس لیے ہمیں بھی کیا کرنا ہے، اس کے بعد یہ بات بتانے کا مقصد کیا تھا کہ ہمیں بھی جب اسلام کی طرف آئیں گے، دین کی طرف آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ضرور آزمائیں گے۔ اور دوسری بات، شیطان بھی ہے، وہ بھی ضرور اپنی کوششیں کرے گا اور ہمیں گمراہ کرنے کی کوششیں کرے گا۔ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم نیک کام کریں، وہ خود گمراہ نہیں کر سکے گا، تو پھر وہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں، جس طریقے سے میں نے آپ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے تھے، غیر نہیں تھے، اپنے تھے، تو اسی طریقے سے شیطان جب خود کچھ نہیں کر سکتا تو وہ ہمارے عزیز و اقارب جو بہت قریب کے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ اس بات کو یاد رکھیے اور اس بات کو بھی سوچئے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے دین کی راہ میں، ہمیں کتنی بھی مشکلات کیوں نہ آئیں، ہمیں حق سے نہیں ہٹنا ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہر حال میں ماننا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہیں وہ کتنی اس لحاظ سے بھی ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ دیکھیے، آج اگر کسی انسان کی ہم بات سنتے ہیں، اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے، باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ جاؤ تم نماز پڑھنے کے لیے، خود بیٹھا ہوتا ہے تو بیٹا اس وقت تو چلا جائے گا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اسی جب مرتبے پر پہنچے گا وہ بھی اسی طرح کرے گا، یا تو پھر وہ بات ہی نہیں مانے گا کہ مجھے تو یہ کہہ رہے ہیں خود نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس ان تمام باتوں کا ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کتنی تکلیفیں جھیلی، اور ہمارے لیے آج جو اتنی آسانیاں ہیں یا اللہ کی رحمتیں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے وہ سب کیا ہے جو کچھ کہا ہے، اور ہمارا یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، یعنی ہم بھی اس پروگرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم اس پر عمل بھی کریں گے، اور اس کے بعد جتنی مشکلات آئیں ہم انشاءاللہ سہ جائیں گے۔ بچوں، آج جو ہماری حدیث ہے، جیسا کہ ہم اپنے ہر پروگرام میں ایک حدیث بتاتے ہیں، معنی الفاظ بتاتے ہیں، پھر شرح حدیث پڑھتے ہیں۔ آج کی جو حدیث ہے اس کا موضوع ہے کہ مسلمان کے عیوب کی ستر پوشی کرنے کی فضیلت۔ آئیے بچوں حدیث پڑھتے ہیں۔ ہاں، حدیث سے پہلے ہم راوی حدیث کا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے، اور انہوں نے اپنے والد محترم کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی، اور جب سے اسلام قبول کیا، بہت کم ایسے صحابی ہیں جنہوں نے بہت کم سنی میں اسلام قبول کیا تھا۔ ویسے تو تمام صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کی اتباع کرنے کی کوشش کرتے تھے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کرتے ہیں ہم کریں، لیکن یہاں ان کی بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ عمر میں ابھی بہت چھوٹے تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کی اتباع کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کی وفات مکہ مکرمہ میں سن 73 ہجری میں ہوئی، اور آپ رضی اللہ عنہ سید طوا یعنی مقبر مہاجرین میں مدفون ہوئے۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ حدیث یہ ہے، اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ۔ حدیث کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے، جو کوئی کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی ستر پوشی فرمائیں گے۔ آئیے بچوں اب ہم الفاظ معنی پڑھتے ہیں، یعنی اس حدیث کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیے، من جو، سترہ ستر پوشی کرے گا، مسلمن کسی مسلمان پر، والآخرتی اور آخرت، فی الدنیا دنیا میں، سترہ اللہ اللہ اس کی ستر پوشی کرتے ہیں۔ بچوں آئیے اب ہم شرح حدیث پڑھتے ہیں، یعنی اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم،
اس مبارک حدیث میں در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے روابط کو صحیح کرنے کے لیے ایک اصول بتایا ہے، اور وہ اصول کیا ہے کہ جو کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی سترپوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی سترپوشی فرمائیں گے. یعنی کوئی مسلمان اگر کسی دوسرے مسلمان کے عیب کو چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپائیں گے. دیکھیے اسلام کتنا انسانی فطرت کے عین مطابق ہے. آج کوئی انسان یہ نہیں چاہے گا کہ میرا کوئی عیب دنیا کے سامنے آئے یا میری کوئی کمزوری کسی کو پتہ چلے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن بتا دی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے جو عیب ہیں وہ لوگوں تک نہ پہنچیں یا سب کے سامنے میں ذلیل و رسوا نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کنڈیشن بتا دی. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تم اپنے مسلمان بھائی کی سترپوشی کرو گے، یعنی اس کے عیب کو چھپاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے عیوب کو چھپا دیں گے. اور ایک حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ تم اپنے کسی مسلمان بھائی کا ایک عیب چھپاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے 100 عیب چھپائیں گے. دیکھیے دنیا کے اندر ہم سب کی نیچر ہے کہ ہم یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہماری کوئی کمزوری لوگوں کے سامنے اجاگر ہو یا کوئی اس کو بیان کرے. اسی طریقے سے ایک بات سوچیے کہ قیامت کا دن ہوگا اور اس دن تو پوری دنیا کے لوگ، صرف ہمارے عزیز و اقارب نہیں، ہمارے جاننے والے نہیں، رشتہ دار نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لوگ ہوں گے. اور اس وقت کی جو پریشانی ہوگی وہ تو سب سے بڑی پریشانی ہوگی. اس وقت ہر انسان یہی سوچے گا کہ مجھے بخش دیا جائے اور میرے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں یا درگزر کر دیں. اس وقت یہ فکر ہوگی. اس وقت یہ بھی ہوگا کہ اب میں نے اس وقت ظاہری بات ہے کہ ساری کہانی جو ہے ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی ہوگی. فلم جو ہے، جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا ہے وہ ہمیں فلم کی طرح دکھایا جائے گا کہ تم نے دنیا کے اندر یہ کیا ہے، اب دیکھو. اب وہ انسان سوچے گا کہ آج تو پوری دنیا کے لوگ بلکہ کائنات کے لوگ موجود ہوں گے. اس وقت اس میں تو جنات بھی ہیں، انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ اور بھی مخلوقات. سب کے سامنے اگر ان عیبوں کو اللہ تعالیٰ بتا دیں تو کتنی بڑی بات ہے. اگر آج کسی بڑے مجمع میں ہماری کوئی بے عزتی کر دے یا ہماری کوئی ایسی بات بتا دے تو ہم کتنے شرمندہ ہوتے ہیں اور عجیب سی فیلنگز ہونے لگتی ہیں کہ ہماری یہ بات سب کے سامنے کہہ دی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے کہا کہ اپنے مسلمان کے ایک عیب کو تم چھپاؤ گے، میں تمہارے اور بہت سارے عیبوں کو چھپا دوں گا. اور یہاں تو آخرت کی بات بلکہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس شخص کو عزت دیتے ہیں، اس شخص کو عرفہ بلند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو دوسرے مسلمانوں کے عیوب کو ڈھکتا ہے یا ان کی تشہیر جو ہے دوسرے لوگوں کے سامنے نہیں کرتا ہے. جیسا کہ میں نے قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکا تو نظر آ جاتا ہے لیکن اپنی آنکھ میں پڑا ہوا شہتیر نظر نہیں آتا ہے. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. یعنی تمہارے اپنے اندر اتنی برائیاں ہیں لیکن کسی مسلمان کے اندر ایک چھوٹی سی برائی تمہیں نظر آتی ہے تو تم لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کے سامنے کسی ایک مسلمان کے بھی عیب کی تشہیر کریں. اور اس سے دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا عظیم مظہر ظاہر ہوتا ہے. ایک اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا پہلو سامنے آیا کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرا کوئی بندہ دل گرفتہ ہو یا میرا کوئی بندہ جو ہے غمزدہ ہو. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے. حالانکہ اگر کوئی گناہ بھی کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگوں کے سامنے اس کی برائی نہیں بیان کرو گے. ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی یہ عیب جو کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے مسلمان بھائی کی ایک ایسی بات لوگوں کے سامنے بیان کرو کہ جو اس کے سامنے تم نہ کہہ سکتے ہو اور اس کے پیٹھ پیچھے تم اس کی برائی کرو. تو یہ عیب جوئی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. پھر اس شخص نے ایک بات کی، اس نے کہا اگر وہ عیب اس کے اندر نہ ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تب تو یہ بہتان ہے. ایک طرح سے اس حدیث میں ہمارے لیے ایک بہترین بات بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے اور وعید بھی ہے.
خوشخبری اس لحاظ سے کہ اگر ہم دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اور ان کی برائیاں جو ہے بیان نہ کریں گے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. وعید یہ کہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلکہ دنیا کے اندر بھی ہمارے جو راز ہیں وہ بھی فاش ہو جائیں گے، یعنی ہمارے عیوب بھی لوگوں کے سامنے عیاں کر دیے جائیں گے. تو اس لیے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے عیوب چھپے رہیں تو اس کو چاہیے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیب جوئی نہ کرے. یقیناً آپ کی سمجھ میں یہ تمام باتیں آ چکی ہوں گی اور انشاءاللہ ہم سب اس پر عمل بھی کریں گے. آئیے بچوں اب ہم راہ عمل پڑھتے ہیں، یعنی اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے. راہ عمل پڑھتے ہیں. اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے اجر عظیم کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمان کی ستر پوشی کرنا چاہیے. نمبر 2، جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی دنیا میں ستر پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی ستر پوشی فرمائیں گے. نمبر 3، مسلمان کے ہر عمل کو اخروی انعام سے جوڑا گیا ہے، لہٰذا اپنے ہر عمل کو قبولیت کے قابل بنائیں. یقیناً آپ کی سمجھ میں راہ عمل، حدیث سب کچھ آ گیا ہوگا، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں کو سننے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسا کہ میں نے آپ سے اسٹارٹ میں کہا کہ اس کے بعد اگر کوئی پریشانی آتی ہے یا شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے تو ہم اللہ کی پناہ مانگیں اور اس پر پھر صبر کریں. اور ہمیشہ کی طرح میں آپ سے یہ ضرور کہوں گی کہ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور بھیجیے، اور اسکرین پر جو ہمارا ای میل ایڈریس آ رہا ہے اسے نوٹ کر لیجیے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پروگرام کی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے لیے درج ذیل پتے پر اپنے آرڈرز بذریعہ خط یا ای میل بک کرائیں. انچارج QTV D120 سائٹ کراچی پاکستان. ای میل ایڈریس qcampus@arydigital.tv. ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر میوں وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر خلق سے اولیاء